جو طلباء کو وظائف دیتے، بات دور چلی جائے گی۔ ابھی مجھے کچھ باتیں اور عرض کرنی ہے فضائل کے لحاظ سے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، بچے پڑھتے کیسے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، ان کے شاگرد ہیں امام ابو مالک، اور صاحبین میں بڑا مقام ہے امام ابو مالک کا فتوے کے لحاظ سے، بڑی پائے کی شخصیت ہے۔ اور یہ وہ امام ابو مالک ہے جن کو ہارون رشید نے قاضی بنایا تھا، چیف جسٹس بنایا تھا پورے امت مسلمہ کا۔ حضرت امام ابو مالک کے جو والد تھے بچپن میں فوت ہو گئے، 4 بہنیں تھیں، اتنا سرمایہ نہیں تھا، تو امام صاحب بڑے ذہین تھے، اماں نے اٹھا کے نا ان کو مدرسہ سے تو ان کو ایک دھوبی کے پاس کام سیکھنے بٹھا دیا کہ کپڑے دھونے کا طریقہ سیکھ جائے۔ تو فرماتے ہیں میں کپڑے دھونے کا طریقہ سیکھنے جاتا تو رستے میں امام اعظم کا مدرسہ تھا۔ آپ زندگی میں جتنے لوگوں کو دیکھیں گے کوئی کمال کیا ہے وہ غریب گھروں سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے ٹھوکریں کھائی ہیں تو محنتی ہو گئے، ٹھوکریں کھائی۔ تو کہتے ہیں رستے کے اندر امام مالک کا مدرسہ، امام اعظم کا مدرسہ تھا، تو مجھے چونکہ شغف تھا میں وہاں سے آواز سنتا قرآن کی، فقہ کی، حدیث کی، تفسیر کی، تو میرا آگے بڑھنے کو دل نہ کرتا، میں وہی بیٹھ جاتا۔ 1-2 دن میں طلباء میں بیٹھا، امام صاحب کی نظر میں بڑا کمال تھا، انہوں نے کہا بیٹے آگے آ جا، آگے آ گیا، نام پوچھا، کہا بیٹے تو پڑھا کر۔ فرماتے ہیں میں پورا مہینہ امام صاحب کے پاس پڑھتا رہا، مہینے کے بعد اماں نے کہا بیٹا تنخواہ، میں نے کہا اماں تنخواہ تو وہ دے گا نا جو ڈیوٹی پہ جاتا ہو، تو میں تو پڑھ کے آ جاتا ہوں۔ کہتے میری اماں جلال کے اندر آئی اور حضرت امام اعظم کے پاس گئی، کہنے لگی تو بچہ ہے، مولوی تجھے خیال کرنا چاہیے، وہ تو بچہ ہے، تو نے میرا بیٹا بٹھا لیا، میری 4 بیٹیاں ہیں، کون روٹی دے گا، خیال کر، کبھی مسلوں سے بھی پیٹ بھرے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اماں کی جلالی باتیں سن کے کہنے لگے اماں اسے دین پڑھنے دے، ایک وقت آئے گا بادشاہوں کے تخت پہ بیٹھ کر حلوے کھایا کرے گا، بادشاہوں کے تخت پہ بیٹھے گا یہ اور حلوہ کھائے گا۔ کہنے لگی مولوی مجھے خواب نہ دکھا، کہاں میرا بیٹا اور کہاں بادشاہ، کہاں ہمارا گھر، جس طرح آج بڑا اعلیٰ کھانا غذا ہوتا ہے نا، اس زمانے میں حلوہ کسی کے گھر میں پکتا تھا، بڑی غذا ہوتی۔ 40 سال بیت گئے، امام اعظم کا انتقال ہو گیا۔ اچھا ہوا کیا؟ امام اعظم نے پوچھا تمہارے گھر کا خرچہ کتنا ہے؟ تو اماں کہنے لگی 4 دینار مہینے کے، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کہنے لگے 4 دینار اماں تیرے گھر میں ہر مہینے پہنچ جایا کریں گے، بچے کو پڑھ دے دے، اس کا خرچہ میں دوں گا، جس کو آج آپ وظیفے کا نام دیں۔ آپ نے ان کو پڑھایا، عالم بنے، اور جب پڑھ گئے، قاضی بن گئے، ہارون رشید کے دربار میں امام صاحب وصال کر گئے۔ 40 سال کے بعد وہ واقعہ ہوا کہ اماں کو خط لکھا کہ اماں آ دیکھ تیرے بیٹے کو اللہ نے کتنی عزت عطا فرمائی ہے۔ تو اماں گھوڑے پہ بیٹھ کے بغداد گئی، تو ہارون رشید نے کوئی مسئلہ پوچھنا تھا، تو لوگ سارے چلے گئے، تو تخت پہ بیٹھا ہے، حلوہ پکا ہوا تھا، کہنے لگا امام صاحب یہاں آ جائے میرے پاس۔ حلوہ بھی کھاتے رہے اور مجھے بات بھی سمجھاتے رہے۔ آپ اس وقت حلوہ کھا رہے تھے بادشاہ کے پاس، اماں پہنچی، پردہ جیسے ہی اٹھا کے سامنے دیکھا تو چیخ مار کے روئی۔ کہا اماں تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگی اللہ ابو حنیفہ کی قبر پہ رحم کرے، اس نے 40 سال پہلے کہا تھا رب نے دین کی برکت سے آج میرے بیٹے کو وہ عزت عطا فرما دی۔ تو خدا را مدارس دینیہ کی طرف ضرور خیال کریں، مدارس قلعے ہیں دین کے، علماء کو جس طرح ہم نے بے آبرو کر دیا ہے اور جس حال کے اندر ہم نے چھوڑ دیا ہے، میں فرشتہ ہونے کا اعلان نہیں کرتا، کمیاں کوتاہیاں ہیں کمی کوتاہی، لیکن میرے دوست کس جگہ نہیں ہوتی، ہر جگہ ہے۔ تو برائے مہربانی یہ جہاں زکوٰۃ کا آپ ہر جگہ مصرف بیان کرتے ہیں، وہاں مدارس تک زکوٰۃ لے کے جائیں اور عزت کے ساتھ دے کے آئیں، عزت کے ساتھ۔ گلا تھک جاتا ہے شور کرتے کرتے، لیکن لوگ کہتے ہیں دیکھیں گے، سوچیں گے، وقت لگائیں گے، آپ کو بتا دیں گے، آپ انتظار کیجئے گا، ہاتھ باندھ کے ہم آئیں گے۔ خدا کے بندے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، کس طرح کا ہم نے رویہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین تو کہہ دیں۔ تو میرے دوستو، زکوٰۃ، اب یہ ہو گئے کچھ مسائل، اب کچھ فضائل سنیں میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ
अंबतत सबअ सनाबिल फी कुल्लि सुंबलतिन हब्बा वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा। अल्लाह फरमाता है, तू मेरे रास्ते में एक देगा, ज़कात का 1 रुपया देगा तो मैं तुझे 700 गुना करके वापस करूंगा। कितने गुना? और यहाँ बस नहीं की, फरमाया वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, मैं जिसके लिए चाहूंगा बढ़ा भी दूंगा, जिसके लिए चाहूंगा। जाग रहे हैं ना आप लोग? अगर यहाँ ऐलान हो जाए कि 1, 2, 5 ले जाओ, पता नहीं लोग पैसे कहां कहां से निकालेंगे। अल्लाह जानता है, कोई खबर ही नहीं कि क्या क्या बन जाएगा, कहां से लोग पैसे निकाल के लाएंगे। अल्लाह कितने कह रहा है? बोले तो सही। और अल्लाह फरमाता है, दुनिया के वादे झूठे होते हैं, अल्लाह के वादे सच्चे होते हैं। तो सच्चे के वादे की तरफ क्यों नहीं देखते? अल्लाह कितने देगा? 700 गुना। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका ज़कात तुझे बुरी मौत से बचाएगा। और फरमाया, तू सदका देगा तो अल्लाह तेरे माल को पाक भी फरमाएगा और तेरे माल को अल्लाह बढ़ोतरी भी अता फरमाएगा। और फरमाया, अगर तुम नहीं दोगे, दूसरा पहलू, अगर नहीं दोगे तो हुजूर ने फरमाया, खुशकी और तरी में जिसका भी माल जाया होता है वो ज़कात न देने की वजह से होता है। जिसने ज़कात दे दी उसने अपना माल महफूज कर लिया। अगर कभी हमारा नुकसान हो तो एक दफा सोचना जरूर चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने ज़कात में डंडी मारी है। और मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, क़यामत के दिन एक गंजा सांप और मोटा सांप, ये बुखारी मुस्लिम की बस सनद सही। यहाँ भी एक तमाशा लग गया, लोग इन चीजों का भी मजाक उड़ाते हैं। कहते देखो जी मौलवी हमें गंजे सांप से डरा रहा था। भाई बुखारी मुस्लिम में मेरे रसूल पाक का फरमान है। दुनिया बदल जाती है, मोहम्मद अरबी का फरमान नहीं बदल सकता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो दिन को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो शब को कह दिया शब है तो रात हो के रही। खुदा ने उनकी जुबान को वो इख्तियार दिया, जो निकली मुंह से उनके वो बात हो के रही। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तू ज़कात नहीं देगा तेरा माल गंजा सांप बन के कयामत में तेरे गले में लटक जाएगा। जब तू उसे पीछे करेगा तो कहेगा, ना मालू का अना कंजू का, मुझे पीछे क्यों उठाता है, मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा खजाना हूं। वहां तू गिन गिन के रखता था, 10 वाले अलग, 50 वाले अलग, 100 वाले अलग, और यहाँ तू अब मुझे दूर हटा रहा है, मुझे सीने से लगा। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मरने से लेकर कयामत तक वो माल रोज कब्र में आके उसे डसेगा और इतना डसेगा कि परेशान हो जाए। मेरे दोस्त, जिन्ना ली तू पाप कमाए, हुण दस ना किथे नहीं हो तेरे घर दे, छोड़ के तू चला गया। बच्चे तो तेरे लिए साले सवाब करते हुए डर रहे, लाखों और करोड़ों की जायदादें लोग छोड़ गए, पीछे से कुछ ढब से ये साले सवाब भी करने को तैयार नहीं। माल कौन देता है? शाके कोई कौन देता है? ज़कात का हुक्म कौन देता है? तो जब देता है तब क्यों नहीं मना करते कि हमने नहीं लेना? जब वो कहता है वापस करो तो लोग अड़ जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। अजीब मामला है हमारा। भाई अल्लाह पाक हमें नफा देता है, अल्लाह हमें अजर देता है। जिसकी 5000 मरला जमीन थी, खुदा ने उसकी 5 लाख की मरला कर दी। वो खुदा का बंदा ज़कात देने को तैयार नहीं होता, वड़ा हुआ है। सुने तफसीर इब्ने कसीर और तफसीर कबीर इमाम राजी की, हजरत इमाम राजी ने लिखा है, साहिब दुर्र मंसूर इमाम सयूती ने लिखा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स आया। कुछ लोगों ने नाम भी बयान किया है, सालबा बिन अबी आतम, लेकिन बहुत सारे मुहद्दिसीन कहते हैं ये नहीं थे, कोई और शख्स था। बहरहाल इस इख्तलाफ से बचते हुए यहाँ तक बहरहाल साबित है कि वो एक शख्स था। वो आया दर रिसालत माप पे सल्लल्लाहु। उठिएगा जरा, जागिएगा जरा, खोलिएगा जरा आंखें, ये रंग भी जरा मुलाहिजा फरमाइएगा, इस अंदाज को भी देखिएगा। आया, कहने लगा हुजूर गरीब हूं, माड़ा हूं, दुआ कर दे, अल्लाह मुझे पैसे दे दे, अल्लाह मुझे। मेरे पास भी एक दोस्त आए मोहब्बत के साथ, कहने लगे हजरत जी दुआ करो, तुसी बड़े परेशान रहते, दुआ करो मैनू अल्लाह पैसे दे, मैं बड़े देंगा मदरसे में। मैं कहा या अल्लाह इन्हू 10 करोड़ दे, 9.5 करोड़ तेरे रस्ते ते दे छड़ेगा। आंदा नहीं ठीक है। और मैं क्या अजे ते आए नहीं, दुआ शुरू होने लगी है, तू पहला ही नहीं खोल के बोलिया यार, तेनू ते 50 लाख फिर भी पे बचदा सी, इन्हू 10 करोड़ दे किन्ने दे छड़ेगा? ईमानदार अंदर से देने उन्हें 9.5 करोड़ नहीं देना।
اصل گل اسی اپنی پہ گل کر رہے ہیں، آپ نہیں دینا، یہ حال ہے. ہم ابھی آئے نہیں، دعا کا معاملہ ہے. کہنے لگا دعا کر دیں. تو مجھے تو پتا ہوتا ہے نا تھوڑا تھوڑا، میں بیچ رہتا ہوں تھوڑا لوگوں کو تو میں نے کہا یا اللہ دے 10 کروڑ، یہ 9.5 کروڑ شام کو تین دے چڑے گا. اندر نہیں نہیں ٹھیک ہے دھیان دے. میں کہ نہیں اجے تو بھائی دعا دی گل پہ ہوندی، پہلے ہی تیرا حال خراب ہو گیا. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں اس نے کہا یا رسول اللہ بڑی غربت ہے، پریشان ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو جس حال میں ہے بہتر ہے، تو جس حال میں ہے قبولیت نیچے آ جاتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ عنایت کا صحرا اجابت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، دلہن بن کے نکلی اجابت قبولیت کہتے ہیں. فرماتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، قبولیت خود نیچے آ گئی، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. کیونکہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ. تو نبی کریم نے ہاتھ اٹھائے. جب حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ جھولی بھر کے ہی عطا فرماتا ہے. فرمایا جا بھی دعا ہو گئی، جا بندوبست کر. وہ کہتا ہے میں نے 4 بکریاں لے لی، تھوڑے دن گزرے تو 400 چند مہینوں میں پتہ نہیں کہاں سے اور خریدی گئی، کیسے ہو گیا. کہتا ہے مجھے کوئی سمجھ نہیں، خود کہتے کوئی سمجھ نہیں آئی. پھر وہ ہزاروں میں ہو گئی، مدینے کی گلیاں تنگ ہو گئی، کوئی حویلی نہ بچی جہاں رکھ سکوں. پہلے 5 نمازیں مسجد میں، پھر فجر عشاء رہ گئی، پھر کوئی دیہڑے گزرے تو جمعہ آ گیا، پھر کچھ وقت گزرے تو دور چلے گئے، کبھی کبھی آنے لگے. بڑا مال کس نے دیا؟ دعا کس نے فرمائی؟ 2 ہجری میں زکوٰۃ فرض ہو گئی. میرے نبی پاک نے حضرت ابو ہریرہ اور 2 صحابہ کو بھیجا، فرمایا اسے تو زکوٰۃ دے. اس نے جب دیکھا نا کہ 5 اونٹوں پر ایک بکری دینی پڑے گی تو یہ کروڑ روپیہ ہویا تو 2.5 لاکھ دینا پڑے. پریشان ہو گئے. پہلے تو کہنے لگا آپ آگے سے لے آئیں، واپس آئیں تو میں صاف کرتا ہوں، میرا ذرا صاف لمبا ہے. چلے گئے صحابہ، واپس آئے، کہا ہاں بھائی. کہنے لگا یار یہ کچھ جزیے کی، یہ کوئی ٹیکس نہیں بن گیا اسلام میں بھی. تم جاؤ نبی پاک کی بارگاہ میں، حضور سے جا کے عرض کرو میں خود حاضری دوں گا، آؤں گا میں. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں در رسول پہ آئے اور جب اس کی بابت بتایا تو میرے نبی نے ٹھنڈی آہ بھری. فرمایا او ہو، اسے کہا تھا تو اسی حال میں بہتر ہے، ہلاک ہو گیا، ہلاک ہو گیا. فرماتے ہیں یہ لفظ حضور نے بیان کیے، اسے بھی ہوش آیا، خیال آیا او یار دیا کس نے تھا، میں عجیب شخص ہوں، دیا کس نے تھا، اور میں نے زکوٰۃ ہی نہیں دی. دوڑے آئے، دست بستہ حضور قبول کر لے. وہ محبوب جو سب کو معاف کر دیتے ہیں، جو ابو جال کا بیٹا بھی آئے تو معاف کر دیتے ہیں. میرے رسول پاک نے فرمایا جا لے جا، تیرے پیسوں کی ضرورت ہی نہیں، جا لے جا، تیرے پیسے لے کے کھڑا ہے. پھر کچھ وقت کے بعد کہت آیا، پھر حاضر ہوا، حضور اب تو دانے دانے کی مسلمانوں کو ضرورت ہے. فرمایا جتنی مرضی ضرورت ہو، تیرے پیسوں کی ضرورت. منتیں کرتا رہا، روتا رہا، تڑپتا رہا، پر گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو سیدنا صدیق اکبر کے پاس آئے، حضور مال قبول کر لے. آپ فرمانے لگے ابو بکر اسے قبول کر لے جسے محمد نے قبول نہیں فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم جسے میرے رسول نے قبول نہیں فرمایا. فرمانے لگے میں تو وہ باپ اور بیٹا قبول نہیں کرتا جسے میرے رسول قبول نہیں فرماتے، اور تو قبول ہو جا، چل دوڑ جا، تیرا مال نہیں چاہیے. کہنے لگا حضور مہربانی فرمائے، خدا رہا آپ کی سفارش لے کے قیامت میں بخشا جاؤں گا. فرمایا جا کوئی اور دروازہ کھٹکھٹا. حضرت عمر کا زمانہ آیا، قدموں میں بیٹھ گیا. کہنے لگا عمر یہ واسطہ ہے اللہ کی رحمت کا، میرے قبول کر لے. بکریاں بڑی ہیں، جائیدادیں بڑی ہیں، مکان بڑے ہیں، پر میں تو اس کے اندر الجھ کے تباہ ہو گیا، بچا ہی کچھ نہیں میرا. حضرت فاروق اعظم کہنے لگا دوبارہ آیا تو میں تیری گردن اڑا دوں گا. جسے مصطفیٰ نکال دے اسے تو اللہ قبول نہیں فرماتا، جسے حضور دھتکار دے اسے تو رب قبول نہیں فرماتا. تو میرے پاس آ گیا، چل دوڑ جا، کوئی تیری بات قابل قبول نہیں. حضرت عثمان غنی کے پاس آیا، عثمان غنی سے کہنے لگا حضور آپ تو مسائل کو جانتے ہیں، میں تھوڑی دیر کے لیے، او خدا کے بندو غور کرنا، میں تھوڑی دیر کے لیے بہک گیا تھا اور اس وقت سے آج تک توبہ کر رہا ہوں، مجھے معافی مل جائے.
आप फरमाने लगे माफी तुझे कयामत में वही देंगे जो तुझसे नाराज हुए, हमें माफी देने का हक, जा जा चला जा, तेरी ज़कात काबिल कबूल है। हजरत उस्मान के जमाने में इंतकाल हो गया, चले गए, बात खत्म हो गया मामला। खुदा रहा मेरे दोस्त, डर उस वक्त से जब रब कहे जा तेरा कबूल ही नहीं, डर उस वक्त से जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए जा रख अपने पैर, संभाल के रख पैसे, इनको गिनता रहना, अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कब्र तक जा और गिनता ही रह, इनको गिनता ही रह, इसी चक्कर में रहना। डर जाए उस वक्त से, डर जाए। वो आपने हदीस सुनी हुई है ना, मौजूद है निसाई के अंदर, एक बंदा अंधा था, एक कोड़ा था, एक गंजा था। फरिश्ता आ गया तीनों के पास, अल्लाह ने भेजा, उससे पूछा अंधे से तुझे क्या चाहिए इंसानी शक्ल में, कहने लगा आंखें मिल जाएं तो क्या ही बात है। माल कौन सा पसंद है, कहने लगा बकरियां आ जाएं तो क्या ही बात है। 2 बकरियां दी, अल्लाह ने लाखों कर दी। फिर वो घोड़े के पास गया, तेरा क्या हाल है, कहने लगा अगर ये वजूद ठीक हो जाए तो सब ठीक। हाथ फेरा तो अल्लाह ने शिफा दे दी। कौन सा माल पसंद है, गाय भैंसे बड़ी पसंद है, जा तुझे दे दी। हजारों गाय भैंसे आ गई। गंजे के पास गया, तेरी क्या हालत है, कहने लगा बाल आ जाए तो क्या बात। उसने कहा अच्छा, हाथ फेरा तो अल्लाह ने बाल अता फरमाए। कहा कौन सा माल पसंद है, कहने लगा ऊंट बड़े पसंद है। 2-4 ऊंट दिए तो अल्लाह ने लाखों कर दिए। वक्त गुजर गया, रब ने फरमा दिया हमने था, देता कौन है, बोले फरमाया जाओ इससे जाके कहो वापस भी कर थोड़े से। उसके पास आए अंधे के पास, उसको कहा यार अब इंसानी शक्ल में फरिश्ता शक्ल बदल, भाई वो कुछ पैसे दे अल्लाह की राह में, अल्लाह के नाम पे। कहने लगा मेरे बड़े खर्चे हैं, ये लफ्ज है हदीस, मेरे बड़े मसले हैं, मैं भाई बड़ियां थावां ते देना हुंदा हज़रत साहब, मैं घर लाए में बंदे लाए, ठीक हो गया जनाब, सही हो गया, अच्छा ऐसे ही होगा, उसने जान है, अल्लाह पाक और बरकत अता फरमाए। तो कहने लगा जी मेरे बड़े मसाइल हैं, मैं कहां दे दूं तुझे, तू जा कोई और काम कर। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, फरिश्ता कहने लगा मैंने तो सुना है तो पहले अंधा था, भूखा नंगा था, कुछ भी नहीं था। कहने लगा खबरदार, तुझे किसने कहा, मेरा तो दादा भी बड़ा अमीर था, परदादे की भी क्या ही बात, दौड़ जा। उसने कहा चल जैसा तू था वैसा ही, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्त, गरीब आदमी अमीर हो जाए तो बच जाता है, अमीर अगर कभी गरीब हो जाए तो फिर फंस जाता है, मुश्किल हो जाता है, तड़प, आंखें भी रब ने ले ली, माल भी अल्लाह ने ले लिया, रोता है, तड़पता है, माफी मांगता है, पर अब उसे माफी। फिर वो आया घोड़े के पास, तेरा क्या हाल है, वो कहने लगा बड़े पैसे हैं, खैर सल है, तो कहने लगे अल्लाह के रास्ते में दे। कहने लगा खर्चे ही बड़े हैं, बड़े मसाइल, बड़ी परेशानी है, बड़े मामलात है। उसने कहा मैंने तो सुना तू पहले कोड़ा था, कुछ भी नहीं था तेरे पास, खबरदार जुबान संभाल के बात का, मैं तो दादा परदादा रईस आज़म हूं, तू किस चक्कर में, भूल गया अपना पिछला सारा दौर। कहा अच्छा अगर ऐसा है तो जैसा तू था वैसा ही हो जा। फिर से माजूर हो गया, फिर से फालत ज़दा हो गया, सारा माल तबाह हो गया। महबूबे पाक फरमाते हो भाई सारी उंगलियां एक बराबर नहीं होती। गंजे के पास गया फरिश्ता और जाके कहा अल्लाह के नाम पे कुछ दे, उसकी तो चीख ही निकल गई, तो तड़प उठा, कहने लगा तू बोल मैं क्या दूं, तू हाथ रख, सारा ही मेरे रब का है। और फिर तड़प के कहने लगा मुझे जमाना याद है, मैं तो गंजा था, लोग नफरत करते थे, मेरे पास कोई बैठता नहीं था, और कहा हाल मेरा ये था कि मैं कौड़ी कौड़ी का मोहताज था, अर्श के मालिक ने कोई मसीहा भेजा है, उसने हाथ रखा है, खुदा ने शिफाएं भी दी है, अताएं भी दी है, सारा कुछ मेरे रब का है, तू जितनी चीजों पे हाथ रखेगा मैं सारी तुझे दे दूंगा। फरिश्ता कहने लगा माल भी तुझे मुबारक हो, हुस्न भी तुझे मुबारक हो, जायदाद भी तुझे मुबारक हो, तू बड़ा खरा निकला है और तूने अपना माल पक्का कर लिया है, अब जब तक तू जिंदा रहेगा खुदा तुझे इसी तरह मौज में ही जिंदा रखेगा। लेकिन अमल के मामले में बंदा जीरो हो तो उसे बचना क्यों? इसलिए कि अगर पढ़ा लिखा आदमी बेअमल हो ना तो वो अपनी बेअमली पर भी दलीलें पेश करता है। वो कहता है मैं ये काम नहीं करता तो ये मेरे पास दलील है। वो तो बेअमली को भी मुज़य्यन कर देगा माज़अल्लाह। तो दीनी तालीम एक तो हासिल इसलिए करें कि हमने अपने आप को संवारना है, और दूसरा इल्म का शौक तबीयत में हो।
دیکھیں نا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو علم کے راستے پہ چل پڑا وہ جنت کے راستے پہ چل پڑا ہے۔ جمعوں میں، محفلوں میں کانوں کے ذائقے کے لیے نہ آئیں، اس لیے آئیں کہ میرے علم میں، میرے عمل میں یہ کوئی اضافے کی بات بنے گی، میں کوئی نصیحت حاصل کروں گا تو میرے دل کا زنگ اترے گا۔ ہمارے ہاں یہاں لوگ مزے کے لیے آتے ہیں اور آج کل لوگ فوٹو کے لیے آتے ہیں۔ ان دو کاموں سے نکل کر خالص اصلاح کی نیت سے علم کا شوق، ہمارے ہاں تیزی سے ایک حرکت کی گئی، علماء کا وقار خراب کیا گیا اور لوگوں کو دینی علوم سے دور کیا گیا، اور اس میں بعض بیچارے واعظین اور خطباء نے بھی کردار ادا کیا، جب جعلی پیر کی تعریفیں کھول کے کی اور اسے پتہ نہیں کہاں تک۔ یہ اسٹیج ہوتے ہیں نا، ان میں کوئی بندہ اچھا لگے بھی تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، تعریفیں نہیں کرنی چاہیے۔ تعریفیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس بندے کو تو دعا کا فائدہ ہے۔ اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو اسے دعا دیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کریں۔ اور ہمارے ہاں جناب وہ نقیب محفل بیچارے کی شامت آ جاتی ہے اگر تعریفیں تھوڑی کرے تو، کہتے ہیں انہوں تو نام ہی نہیں لینا ہوں۔ وہ بھائی اس کے نام لینے سے آپ کا قد اونچا ہوتا ہے۔ تو علم اور عالم، ان دونوں چیزوں سے قوم کو دور کیا گیا۔ دینی تعلیمات کا فقدان ہے۔ جو میٹرک تک لوگ 60-70 کتابیں پڑھ جاتے ہیں انہیں بھی قرآن پاک ٹھیک سے نہیں پڑھنا آتا، دور کیا گیا۔ آپ مجھے بتائیے، چلیں ایک مسجد ہی آپ دیکھ لیں، اس مسجد کے اندر اگر ایک طرف ایک عالم دین مشکات شریف کھول کے بیٹھے ہوں، حدیث پاک کا درس ہو رہا ہے، یا بحر شریعت کھول کے بیٹھے ہیں، فقہی مسائل بیان کیے، اور اسی مسجد میں ایک بابا جی جبہ پہن کے تگڑا سا بڑی سی پگڑی باندھ کے اور 500 دانے والی تسبیح لے کے بیٹھے ہیں، اب ایک بندہ اندر آتا ہے تو وہ کدھر جائے گا؟ عالم کی طرف کہ بابا جی کی طرف؟ وہ کیوں جا رہا ہے بھلا بابا جی کی طرف؟ وہ اس لیے کہ ہم نے اسے یہ بتایا ہی نہیں کہ جس طرح سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنا عبادت ہے نا، اسی طرح دارابا پڑھنا بھی عبادت ہے۔ اسے ہم نے بتایا نہیں کہ جب تک علم کے راستے میں رہنا بھی عبادت ہے، جب تک اسے یہ سمجھ نہیں نہ آئے گی کہ جس طرح وظائف کی کتاب پڑھنا عبادت ہے اسی طرح مشکات شریف پڑھنا بھی عبادت ہے، حدیث بخاری کا درس لینا بھی عبادت ہے، مسلم شریف کی احادیث پر اپنے اساتذہ سے بیٹھ کر دروس پانا بھی عبادت۔ جب تک یہ پورا مزاج دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی ایک گھڑی بھر دین سیکھ لینا ساری رات نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کتاب پڑھ کے بھی بندہ رب رسول تک پہنچ سکتا ہے۔ کتاب و سنت رستہ آسان کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں کیا مزاج دیا گیا ہے؟ بابا جی کے پاس چلو، ضرور جائیں بابا جی اگر نیک ہیں تو منع کوئی نہیں کر رہا، لیکن جو سوچ ہمیں حضور نے دی ہے ہم نے اسی سوچ کے مطابق اپنے معاملات کو ترتیب دینا ہے نا۔ اب ایک بات میں نے آپ سے پوچھی اور آپ نے کہا قوم ساری بابا جی کی طرف جائے گی۔ حدیث پاک کس طرح ہے؟ اللہ کے محبوب مسجد شریف میں تشریف لائے، دونوں جانب لوگوں کے حلقے بنے ہوئے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک حلقے میں لوگ اللہ کی یاد کر رہے ہیں، ذکر ہو رہا ہے، ایک حلقے میں بیٹھ کے ایک عالم کتاب و سنت کا درس دے رہے ہیں، ایک صحابی اور باقی سن رہے ہیں۔ خاص توجہ کریں نوجوان میری بات پر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے بیچ کھڑے ہو گئے اور کریم نے فرمایا دونوں محفلیں خیر کی ہیں، دونوں ہی حلقے خیر کے ہیں۔ اور پھر حضور فرمانے لگے مجھے چونکہ رب نے استاد بنا کے بھیجا ہے، میں چونکہ معلم بن کے آیا ہوں، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، میں چونکہ کتاب و سنت کی تعلیم کے لیے آیا ہوں۔ یہ لفظ کہتے کہتے حضور اس جماعت میں بیٹھ گئے جو دین پڑھ اور پڑھا رہی تھی۔ حضور وہاں بیٹھے جہاں بات دین کی ہو رہی، جہاں لوگوں کو اللہ رسول کی بات بتائی جا رہی۔ تو جمعے میں وقت پہ آئیں، اپنی دینی معلومات مضبوط کریں اور اپنے لیے مضبوط کریں۔ میں آپ کو بڑے درد سے یہ بات عرض کرتا ہوں، اگر دن میں 100 لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں نا شریعت کا، تو ان میں 95 لوگ وہ ہوتے ہیں جو طلاق کا مسئلہ پوچھتے ہیں۔ والد صاحب نے، بیٹی کے والد صاحب نے 2 مہینے پہلے آرڈر دیا ہوتا ہے فرنیچر کا، بیٹے کی شادی ہو تو مہینہ پہلے شیروانی والے کو بھی کہنا پڑتا ہے
گاڑیاں بک کرانی پڑتی ہیں, میرج ہال بک, یہ سارے لوازمات ہم کرتے ہیں, سارا کچھ کیا. گاڑی سے گھر بسنا ہے, میرج ہال سے بسنا ہے, فرنیچر سے بسنا ہے, ہم نے سارا کچھ ان کو بتایا. لیکن کاش 2 گھنٹے بچی کسی معلمہ کے پاس جاتی, بچہ کسی استاد کے پاس جاتا, نکاح طلاق کے مسئلے بھی سیکھتے. میں دعوے سے کہتا ہوں اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ 3 طلاقیں اکٹھی نہیں دینی چاہیے, کیونکہ دے دیں تو ہو جاتی ہیں, اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ نہیں دینی چاہیے, یہ مسئلہ بیان ہو, اور یہ والے مسئلے ہم محفلوں میں بھی نہیں بیان کر سکتے, اس لیے کہ لوگ کہیں گے مسئلہ تو وہ بیان کریں گے, اس پہ نعرے لگیں گے. آپ قوم کو یہ کیا بتا رہے ہیں, یہ تو چھوٹا عالم بتاتا ہے معاذ اللہ اس طرح کی باتیں, تو بڑی بڑی کو نقطے کی بات بتائیں. وہ اس طرح ہمارے ہاں وہ 1 گھنٹہ پہلے نہیں کہتے تگڑے ہو جو میں جملہ دینے لگا, وہ پتہ نہیں جملہ آ رہا ہے کہ ایٹم بم آ رہا ہے, تیار ہو جاؤ, جو میرا جملہ ضائع نہ کرنا, ادھر بھاگ کے چلا گیا ادھر بھاگ کے آ جاؤ. اللہ جانے وہ جس طرح کبھی لگتا ہے نا پٹاری سے, اللہ جانے کیا نکلے گا, میں جملہ دینے لگا ہوں. تو میں کہتا ہوں تو آرام سے بیٹھ کے بھی جملہ دے دے, تیرے جملے سے کیا نکلے گا. اور تو جملہ نہ دے, ہمیں کوئی آیت دے, تو جملہ چھوڑ ہمیں کوئی حدیث پاک سنا. یعنی ہر نقیب, ہر خطیب, ہر نعت خواہ اٹھ کے کہتا ہے سارا قرآن ہی حضور کی تعریف ہے. اور بھئی اگر سارا قرآن حضور کی تعریف ہے تو چند آیتیں پڑھ دے پھر تو بھی. تو نے پڑھی تو ایک بھی نہیں اور تو کہتا جا رہا ہے سارا قرآن ہی حضور کی تعریف ہے. یہ والی تعریف بھی تو سنانا قوم کو, جو یہ بچے ان کے استاد انہیں سکھا رہے ہیں اور یہ سیکھ رہے ہیں, اس طرح بھی تو سفر کریں. تو میرے عزیز, اگر لوگوں کو مسائل کا پتہ چلے تو سینکڑوں گھر بچ جائیں تباہ ہونے سے, بڑے بڑے گھر بچ جائیں. لیکن مسائل نہیں آتے. میرے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے کچھ لوگ آ گئے, تو 4-5 سال کا بچہ بھی تھا جس کے والد نے غصے میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی تھی. چھوٹا سا بچہ, کپڑے بھی پھٹے پرانے, اور حالت بتا رہی تھی کہ غریبی ہے. تو جب میں نے مسئلہ بتایا کہ 3 طلاقیں ہو گئی ہیں تو واپس جانے لگے, تو بچہ مجھ سے کہتا ہے, دیہاتی آدمی, تو کہنے لگا مولوی صاحب میری اماں تے نانی کہنی اسن پوچھ کے آئی آپ کہ ہن اسی لہدا لہدا ہی رہنا ہے. تو اس بچے کی نونہال کی وہ کیفیت دیکھی تو میں رو پڑا. میں نے کہا یار یہ بچہ بیچارہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے یہ یتیموں جیسی زندگی گزارے گا کیونکہ باپ نے طلاق دے دی. کس طرح مسائل نہیں بتائے لوگوں کو, تعلیم سے آگاہی نہیں کیا. اور اس میں بہت بڑا ظلم ہے ان لوگوں کا بھی جو جنازے پہ کھڑے ہو کے تو کہہ دیتے ہیں, میری طرح کے لوگ اچھے علماء کی بات نہیں کرتا, وہ کہہ دیتے ہیں دیکھو جن لوگوں کو جنازہ نہیں آتا. بھئی آپ نے کس دن عشاء کے بعد کلاس لگائی تھی جنازہ سکھانے کی؟ یہ تو آپ نے کہہ دیا لوگوں کو قرآن کی ٹھیک نہیں آتا. تو یہاں تو بیچاری بیبیاں جن کو صحیح پڑھنا نہیں آتا وہ مشن بنا لیتی ہیں کہ میں نے اتنے 100 کو قرآن پاک پڑھانا ہے, بیوہ ہو گئی ہوں, طلاق یافتہ ہو گئی ہوں, ساری زندگی قرآن پڑھاؤں گی. ہم کیوں یہ مشن نہیں بناتے, کیوں اس طرف سفر نہیں کرتے؟ ایک تو دینی معلومات میں, دینی علوم میں اپنے آپ کو لگائیں اور ذوق پیدا کریں کہ جو چیزیں مجھے نہیں آتی میں نے وہ سیکھنی ہے, جو معاملات مجھے نہیں آتے میں نے ان کی طرف سفر کرنا ہے. ایک تو اپنا یہ مزاج بنائیں. اور جب آپ دینی علوم سیکھتے ہیں تو پتہ ہے کون سا منظر قائم ہوتا ہے؟ منظر وہ بنتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بھی دین سیکھا کرتے تھے, حضرت عبداللہ ابن عمر بھی اصحاب صفہ میں رہا کرتے تھے, حضرت انس بن مالک بھی رہا کرتے تھے. اور ایسا منظر بنتا ہے کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سیدہ فاطمہ حضور کی گود میں بیٹھی ہوتی تھی اور نبی پاک سے باتیں پوچھتی تھی اور حضور انہیں بتا رہے ہوتے تھے. سیدہ عائشہ حضور سے دین کی باتیں پوچھتی. چوتھا حصہ ہماری فقہ کے اصول حضرت فاطمہ کی, حضرت عائشہ صدیقہ کی مرویات پر مبنی ہیں. اگر ہماری بچیاں چھوڑ دیں ڈائجسٹ پڑھنا, چھوڑ دیں ادھر ادھر کی مووی دیکھنا اور وہ کتاب و سنت پر آ جائیں تو بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو الجھنے سے پہلے ہی سلجھے ہوئے ہوں. دینی تعلیم کا مزاج اور ذوق. اور دوسری آیت کریمہ میں نے تلاوت کی, اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. او والد, وہ ماں جو بچوں کو بھوک سے بچانے کے لیے محنت کرتی ہے, ان کو مایوسی سے بہت سارے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں
जिनके पास कपड़े लेने के पैसे नहीं होते ईद पे। क्यों? अजान शुरू होगी। अजीज भाई, जिस तरह हम अपने बच्चों को देखें, बहुत सारे माँ बाप के पास गुंजाइश नहीं होती, लेकिन इस नीयत से कि बच्चों के दिल टूट जाएंगे, ईद पे कैसे गुजारा करेंगे, मुश्किल से भी कपड़े खरीद के देते। इस तरह हम अपने बच्चों को भूख से, प्यास से, मायूसी से बचाते हैं। इस तरह हमारे रब ने हमारे जिम्मे लगाया कि तुम अपने बच्चों को कोशिश करो दोज़ख की आग से बचाने की। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस आया करीमा का माना क्या है? तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर, जिन चीज़ों का अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है, तुम अपने घर वालों को उन चीज़ों का हुक्म दो। जिन चीज़ों से रब रसूल तुम्हें मना करते हैं, अपने घर वालों को उनसे रोको। अपने घर के अंदर निफाज़े दीन करने की कोशिश करो। मेरे भाई, बहुत ज़्यादा आजमाइश है हमारे घरों में, बेचैनियाँ हैं, इस्तराब है, बच्चों में सख्ती है, बहन भाई एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, मिजाजों में तलखी आ गई। क्यों भला? इसलिए कि माँ बाप को जो बेहतरीन किरदार और जो हसीन तरीका घर में अपनाना चाहिए था, बच्चे तकरीर बाहर से सुनते हैं लेकिन वो फॉलो अपने माँ बाप को करते हैं। अगर माँ बाप में हौसला हो, सब्र हो, इत्मीनान हो, खुददारी हो, थोड़े पर गुजारा करने का मिजाज हो। देखे ना, आज डिप्रेशन है, टेंशन है, पैनिक्स अटैक्स हैं, बड़ी सारी चीजें आ गई हैं। क्यों भला? सब्र नहीं, तहम्मुल नहीं, बुर्दबारी नहीं। आजमाए। एक दिन एक बच्चा मेरे पास आ गया मदरसे का और आके वो रोने लगा। मेरे घर वाले कहने लगे, खाना छोड़ दें, पहले इसकी बात सुन ले। मैंने कहा, पुत्र क्या हुआ? किसी ने मारा है किसी उस्ताद ने? कहने लगे, नहीं हजरत, घर फोन किया था तो मेरी अम्मा और अब्बा की लड़ाई हो रही है। बच्चा कांप रहा है, टांगे कांप रही। मैंने कहा, क्या हो क्या गया तुम्हें पुत्र? लड़ाई हो रही है तो घरों में हो ही जाती है। कहने लगे, नहीं आपको पता नहीं, वो बड़ा सख्त लड़ते हैं। मेरे वालिद जब मेरी वालदा को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम सारे चार पहियों के नीचे छुप जाते हैं, हमें खौफ आता है, वो मंजर खतरनाक होता है। ये कौन तकलीफ दे रहा है अपने बच्चों को? यहां बैठे, हमारे यहां मीलों दूर रहते थे उसके घर वाले, तो वो तकलीफ में था, तो घर में क्या कैफियत होगी? अगर हौसला हो, सब्र हो, कनात हो, अल्लाह के दिए हुए थोड़े रिस्क पर हमें राजी रहना आता हो, हमारे घरों में सुकून आए, इत्मीनान आए, हम जो जिंदगी बड़ी खुशी खुशी गुजार सकते हैं, हमारे मिजाजों का लालच, हमारी तबीयतों की बेराह रवी, हमारी झूठी अना का बुत, उन सारी चीजों को खत्म कर देता है। अपनी जिंदगी के अंदर अगर हम वो किरदार अपने बच्चों को दें, जिस किरदार में मोबाइल भी हो, जिसमें गाड़ी भी हो, जिसमें पैसे भी ला के अब्बा दराज में रखता हो, लेकिन वालिद का घर में मुसल्ला भी मौजूद हो, उसकी कोई तस्वीर भी हो, वो ये भी कहता हो कि खुदा ने अपने फजल से आज 5,000 दिया है तो इसमें 1,000 गरीबों का भी है, इसमें थोड़ा सा मैंने अल्लाह की रिजा के लिए भी रखा है। अगर कोई मुश्किल आ जाए तो वो बाप और माँ को सब्र करता हुआ देखते हो। अगर एक बाप कर बात करे तो दूसरा बर्दाश्त करता हो। खुदारा अपनी औलादों को इस अजियत का शिकार न करो। अपने घरों के अंदर वो खुददारी, वो प्यार, वो वकार, वो मोहब्बत, वो अंदाज। आप थके हुए हैं, कोई शक नहीं, आप बहुत सारे मसाइल का बाहर शिकार होंगे, कोई शक नहीं, लेकिन आप बाहर से थक के आए हैं। और अगर आप बाहर अपनी फैक्ट्री के मालिक हैं और दफ्तर के बड़े हैं तो घर में भी तो आप बड़े हैं ना। आपकी माँ भी तो इंतजार कर रही है, उसने भी तो दुखड़ा सुनाना है ना आपको। आप ये देखिए कि आपके बच्चे भी तो इंतजार कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि अब्बा आके बैठे तो हम उनके सीने पे चढ़ के थोड़ा खेले। आपकी अहलिया मुंतजिर हैं। कुछ बातें बीवी किसी और से नहीं कह सकती, सिर्फ अपने शौहर से कहती है, लेकिन वो तो आते ही जलाल में आ गए साहब। वो कहने लगे, तू बड़ी नालायक है, मैं थका मांदा आया हूं और तूने मुझे कहानी सुना दी है। वो उस खातून से शिद्दत के साथ पेश आने लगे। मेरे रसूल पाक की हयात नूर को देखो, हजरत उम्मे ऐमन हुजूर की रजाई वालदा हैं, उनकी भी खिदमत हो रही है। हजरत हलीमा सादी आ रही हैं तो खिदमत हो रही है। हजरत अब्बास हुजूर के चचा हैं तो करीम फरमाते हैं मेरे चचा हैं बाप की जगह पे। हुजूर दोस्त, अहबाब, सहाबा, गुलामों सब के साथ प्यार कर रहे हैं।
9 अज़वाज मुतहरात हैं घर के अंदर, और कैफियत ये है कि हुजूर सिर्फ उनकी जरूरतों का ही ख्याल नहीं करते, ख्वाहिशात का ही ख्याल नहीं करते, बल्कि मेरे करीम का तरीका यह है कि कोई बंदा आज बोल क्या रहा है, वो कहां खड़ा है, आज उसके जुमले किस तरह के हैं, उसका लहजा किस तरह का हो गया है और उसे ठीक कैसे करना है। महबूब इसका ख्याल फरमाते, तवज्जो करते। मैं कहता हूं कि हम सबको शौक आया है आराम करने का। मैं सुबह 11 बजे से पहले अपने घर से निकल आया था और ये वक्त आ गया है और रात को खुदा जाने किस वक्त घर पहुंचना है। कई दफ़ा कैफियत ये होती है कि गाड़ी से उतरते हैं तो फिर दिल करता है कि कोई उठा के चलाए ना कभी। इसके बावजूद बहुत सारे लोग नाराज रहते हैं कि हमसे मिल के नहीं गए, फोटो नहीं खिंचवा के गए, फलानी जगह चाय नहीं पी के गए। ये तसलसल है। लेकिन मैं जितना मर्जी थका मांदा घर जाऊंगा ना, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं घर जाऊं तो बड़ी टेंशन में जाऊं। मेरी घर वाली एक दिन मुझसे कहने लगी, आपने कभी नहीं कहा कि मैं थका हुआ आया, बंदा थक भी तो जाता ही है ना, कभी कहा करे ना। मैंने उसे कहा पता क्यों नहीं कहता, इसलिए नहीं कहता कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे ये कहें कि हमने दीन नहीं पढ़ना, हमारा बाप तो बड़ी मुश्किल में है। हम अपने काम के बारे में अपने घर में शिकवे करते हैं। आप किसी बच्चे से पूछ लें कौन सा काम करना है, कहता जेड़ा अब्बा जी कर दे रहे वो नहीं करना। क्यों? कि अब्बा जी हर रोज तो कहते हैं मैं बड़ा उलझ गया हूं, ये काम बड़ा मुश्किल है। मैं चाहता हूं कि मैं अपने बच्चों को ये बताऊं कि पुत्र मैं तो जिधर जाता हूं फूल ही फूल है, मैं तो जिधर से गुजरता हूं मोहब्बत ही मोहब्बत है, मैं तो जिधर से देखता हूं दुआएं ही मिलती हैं, ताकि उनका शौक पैदा हो। मेरे अजीज, आप थोड़ा सा दिल बड़ा करें। अगर आप एक की वजह से पूरा घर सुकून में आ जाता है तो आप दिल बड़ा क्यों नहीं करते? जगह ढूंढते हैं बस मुझे कोई तंग ना करे, कोई मेरी बाप माँ बदौलत को कोई परेशान ना करे। बुखारी शरीफ सुनिए, हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा बैठी है। हुजूर फरमाने लगे, आयशा आज एक बात ना बताऊं तुम्हें? या रसूलल्लाह बताइए। हुजूर फरमाने लगे, जब तुम मुझसे नाराज होती हो तब भी मुझे पता चल जाता है, और जब राजी होती हो फिर भी पता चल जाता है। तो हजरत सैयद आयशा सिद्दीका बात सुन के बड़ी खुश हुई। या रसूलल्लाह वो कैसे? हुजूर फरमाने लगे, कभी कभी तुम कसम उठाती हो। या रसूलल्लाह हाँ। फरमाया जब होती हो ना राजी, खुश, तो फिर कहती हो मुझे रब्बे मोहम्मद की कसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर तुम मेरे नाम के साथ रब करीम का नाम मिला के कसम उठाती हो, रब्बे मोहम्मद की कसम। या रसूलल्लाह बिल्कुल ऐसे ही है। और फरमाया जब तुम्हारे दिल में कोई बात होती है ना, तो फिर तुम कहती हो मुझे रब्बे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कसम। फिर तुम रब्बे मोहम्मद नहीं कहती। ये बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। हजरत आयशा सिद्दीका ने तो बात सुनी तो खिल गई तबीयत, कहने लगी करीम सदके जाऊं, यहां तक ख्याल फरमाते हो? किसके जुमले कहां पहुंच गए, यहां तक ख्याल है? फरमाया मुझे पता चल जाता है कि तुम्हारी कैफियत क्या है, कहां खड़ी हो। और भाई हम तो अपनी मां का भी ख्याल नहीं रखते। हमारा बाप कहां बेचारा खड़ा है, वो तो इंतजार में था कि कोई 10 मिनट मेरे पास बैठेगा। तवज्जो ही नहीं, जज्बात का ख्याल ही नहीं। हजरत आयशा सिद्दीका बात सुन के अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह मुझे रब्बे मोहम्मद की कसम हो, मैं सिर्फ नाम छोड़ती हूं, मेरे दिल में हर वक्त मदीने वाले महबूब ही रहते हैं। नाम ही छोड़ती हूं सिर्फ। ओ मेरे दोस्त थोड़ा सा जा। और दूसरा अर्ज करूंगा, दौलत अगर बहुत आली चीज होती ना, बहुत कीमती, तो सबसे ज्यादा सैयद आयशा के घर में होती। अगर पैसों से ही शौक खाता तो पैसे सबसे ज्यादा हजरत फातिमा ज़हरा के काशाना नूर में होते। ओ मेरे भाइयों, सोना वक्त मोहब्बतों से गुजारा जा सकता है। ओ भाई, मैंने तो अपने घर में ये देखा कि मेरे वालिद साहब गर्मियां आती तो फरमाते, ओ लो भाई तुहानू हुण परवाह नहीं, मैं तुहाडे पड़ोले च दाने पा दिते ने ते तुहाडी मां ने मर्तबान च अचार पा दिता है। लो अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पे भी वक्त बड़ा अच्छा गुजरता था, इस पे भी टाइम बड़ा अच्छा। 6 खाने खा के बच्चे नखरे कर रहे हैं। मैंने अपने वालिद साहब से एक दिन कहा, मैं क्या अब्बा जी तुहानू पसंद की है? फरमान लगे, पुत्र जे तो लगी होवे भुख फिर ते हर शाही।
اور اگر بھوک نہ ہو تو پھر نخرے ہی نخرے ہیں، پھر کیا پسند ہونا ہے؟ طبیعت نہیں، اپنے گھروں میں اپنے دوستوں میں اطمینان پیدا کریں، اضطراب سے باہر آئیں۔ اور ایک بات اور عرض کرنی ہے، یاد رکھنا تقریر باہر چلتی ہے، گھر میں نہیں چلتی، گھر میں عمل چلتا ہے۔ گھر جا کے آپ لیکچر دینا نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، تو کوئی نہیں پڑھتے گھر والے۔ آپ گھر میں نماز خود شروع کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کچھ نفلی نمازیں گھر میں بھی پڑھا کرو۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مسجد نبوی کے بالکل ساتھ ہے، دروازہ حضور کے گھر کا مسجد میں کھلتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں تہجد کی نماز گھر میں پڑھا کرتے، گھر میں حضور تہجد کی نماز پڑھتے، اگرچہ گھر میں دشواری تھی۔ کچھ عبادات، کچھ نمازیں گھر کے اندر بھی انسان پڑھے۔ آخری گزارش آپ حضرات سے کرنی ہے، اتنا بڑا مجمع ہے، اتنے سارے لوگ تشریف لائے ہیں، ایک گزارش آپ حضرات کی خدمت میں رکھ کے بس میں نے بات کو سمیٹنا ہے۔ دو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، ایک تو دینی علم کا ذوق پیدا کریں، اور دوسرا اپنے گھروں میں تھوڑا ٹھہراؤ لائیں، تھوڑا سا اپنے، یہ بچوں کے دستار فضیلت کا اجتماع تھا اس لیے میں نے یہ بات عرض کی، اپنے گھروں میں تھوڑا حوصلہ قناعت لائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایسا نہیں تھا کہ ہمارے گھر کے اندر مال نہیں آتا تھا، اللہ کے فضل سے بڑا کچھ آتا تھا، لیکن فرماتی ہیں ہم اثار کر دیا کرتے تھے۔ حضور کا مزاج اثار کر دینے کا ہے۔ یاد رکھنا شمع سے اگر کئی شمع جل جائیں تو اس کی روشنی میں کبھی کمی نہیں آتی، ہزاروں دیے بھی جل جائیں تو یہ دیے ماند نہیں پڑتے۔ مہنگائی بڑی زور کی ہو گئی، غریب آدمی کی آزمائش بڑھ گئی، ہمیشہ مہنگائی سے غریب لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ امیروں کی تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، وہ تو سنگل انہوں نے جمع کی ہوتی ہیں، مہنگی ہوتی ہیں تو ڈبل میں بیچتے ہیں، غریب پستا ہے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے، مقروض ذہنی اذیت کا شکار ہے۔ 3 دن ہے نا عید کے، تو ایک جوڑے سے بھی گزارے جا سکتے ہیں، ایک سے بھی۔ اکثر لوگ تو ویسے ہی عید کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، اور جو بیدار بھی ہیں وہ بھی کپڑے بدل کر کے جانور کے ذبح میں مشغول ہیں۔ ہم نے اس عید پہ کوشش کرنی ہے کہ ہماری گلی میں، ہمارے محلے میں، ہمارے دائیں بائیں تھوڑا سفر کریں، بچوں کو دیکھیں، سرکاری سکول سے نکلتے بچوں کو دیکھیں، مساجد مدارس سے نکلتے بچوں کو دیکھیں۔ ہم نہ ایک ایک دو دو کا ساتھ دیں۔ یہ جتنی سیاسی جماعتیں کام کر رہی ہیں، جن کی حکومت تھی، جن کی ہے، پتہ نہیں کل کس کی آئے گی، میں تو ذاتی طور پر ان سے پورا مایوس ہوں۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ جتنے لوگ آج تک حکومت کر چکے ہیں، بار بار آتے ہیں یا پچھلی حکومت گئی ہے، ان کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے۔ یہ تو بیچارے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے علاوہ نہ کچھ کر سکے ہیں، نہ امید ہے کچھ کریں گے۔ لیکن غریب کی تکلیف بڑھ گئی ہے۔ میرے پاس 20 لوگ آتے ہیں، آتے تو وہ دعا کا کہنے ہیں، آتے تو صرف یہ بتانے ہیں کہ اس مشکل میں ہوں دعا کرنا، لیکن دوستو لوگوں کی باتیں سن کے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ہم کیا کسی کی مدد کر سکتے ہیں؟ ہمارے لیے تو مدارس چلانے مشکل ہیں، لیکن لوگ اذیت کا شکار ہیں، ذہنی کرب کے نیچے لوگ آ گئے، اتنی بڑی اذیتیں کھڑی کر دی گئی ہیں۔ تھوڑا تھوڑا دیکھو، 2 کا کھانا 3 بھی تو کھا ہی سکتے ہیں نا، 3 کا کھانا 4 بھی تو کھا ہی سکتے ہیں نا۔ میرے محبوب نے ہمیں یہ نہیں کہا تھا زیادہ گوشت پکانا، بلکہ رسول پاک نے تو رنگ ہی بڑا سادہ دیا ہے۔ کریم نے فرمایا عائشہ شوربہ ذرا زیادہ کر لو، پڑوسیوں کو بھی سالن دے دیں گے، تھوڑا شوربہ زیادہ کر لو، اسی کو بڑھا لو، تھوڑا شوربہ بڑھا لیں، تھوڑا تھوڑا ایک دوسرے کی مدد کریں، دست شفقت رکھیں۔ گلیوں میں سنسان لوگ، اب تو لوگ ایک دوسرے سے دکھ بھی نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں دینا کسی نے ہے کچھ نہیں، اور تماشا الگ سے بن جائے گا۔ دوستو ہم نے خود ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا ہے۔ جو لوگ صاحب ثروت ہیں، دیکھو ایک ہی باپ کی اولاد ہوتی ہے، ایک کو اللہ بڑا نواز دیتا ہے، 2-3 کمزور رہ جاتے ہیں، اس کو چاہیے وہ دوسروں پہ دست شفقت رکھے۔ ایک گلی میں سارے لوگ ایک ہی قبیلے کے، ایک ہی علاقے کے، ایک آگے نکل گیا ہے، اسے چاہیے وہ دوسروں کا خیال کرے۔ عزیز بھائیوں، ہم نے اس کمر توڑ مہنگائی کے دور میں
میں نے جمعے میں امیر لوگوں سے کہا تھا کہ قربانیاں کرنی تو ہے ہی، تو تم تو سارا سال گوشت کھاتے ہو. کیا آپ کو بتاؤں کہ ہم اس وطن میں رہتے ہیں جہاں فریج اور فریزر بڑی سے پہلے زیادہ بکتے ہیں. فریج نہیں لے آؤ، بڑی لے آؤ، چونکہ گوشت سیو کرنا ہے. سارا سال بھی تو ملتا ہے نا امیروں. میں نے تو کہا تھا اس گاؤں میں لے جاؤ جہاں قربانی کوئی نہیں کر رہا، ذبح وہاں جا کے کر لو. تھوڑی سی گنجائش بنائیں اپنے دلوں میں. یہ ضروری نہیں کہ سامنے والا آپ کا شکریہ بھی ادا کرے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اماں جی ایک کنیز رکھی ہوئی تھی، حضرت عثمان غنی نے دی تھی کہ آپ کی خدمت کریں گی. تو وہ کنیز کہتی ہے کہ اماں جی تو میری بھی روٹیاں پکا دیتی تھی، وہ تو میرے لیے بھی کھانے کا اہتمام کر دیتی تھی، لیکن کوئی دروازے پہ اگر مانگنے آتا تو حضرت عائشہ صدیقہ مجھے کہتی اسے خیرات دے آؤ. تو میں کہتی اماں جی یہ کام تو لوگ دوڑ کے کرتے ہیں اور آپ یہ مجھے کہہ رہی ہے میں کر دوں. تو حضرت عائشہ فرماتی جب کوئی بندہ کسی کو دیتا ہے تو وہ شکریہ ادا کرتا ہے. میں چاہتی ہوں وہ شکریہ بھی تیرا ہی ادا کر جائے، میں نے جو اجر لینا ہے وہ رب کی بارگاہ سے لینا ہے. تو میرے بھائی اپنی زندگی میں تھوڑا سا تو دل بڑا کریں، تھوڑی تھوڑی گنجائش پیدا کریں. اور یہ ضروری نہیں کہ اس بندے کا آپ سے بڑا اچھا سلوک ہی ہو، نہ بھی ہو اس غریب کا سلوک اچھا، تو بعض اوقات بندہ غریبی میں تلخ بھی تو ہو ہی جاتا ہے نا. بعض اوقات انسان پہ غربت زیادہ آ جائے تو اس کی طبیعت بھی تو، بیمار آدمی سخت بھی تو ہو جاتا ہے. تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ جو دن چل رہے ہیں وہ ہمارے ہاں ہمارے حکمران کہتے ہیں مزید سخت فیصلے کرنے پڑیں گے. میں نے کہا تمہارے لیے تو آسان ہے، اس لیے کہ تم تو جس دفتر میں بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہو اس کی تو بتی کوئی نہیں جاتی. تمہیں کیا پتا ہو، وہاں تو اسی بھی 1 منٹ کے لیے بند نہیں ہوتا. یہ تو اس سے پوچھو باپ سے کہ جو عید سے پہلے اپنی بیوی سے مشورہ کر رہا ہے کہ عید آ گئی ہے، اگر بیٹی کے گھر کپڑے نہ بھیجے تو اس کی ساس باتیں کرے گی. یہ چھوٹی عید گزری تھی نا، تو ہمارے ہاں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سخاوت صرف رمضان میں ہی کرنی ہے، اور رمضان میں ثواب زیادہ ہے، ورنہ راشن ونڈن والے لوگ کو عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے. عید کے بعد بھی اسی طرح ہی غریب کے ساتھ پیٹ ہوتا ہے، لیکن توجہ نہیں.